أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں۔ الحمدللہ۔ جی عرشی زہرا، بطول چودھری، طاہرہ، قصہ، رئیسہ، سمیر، فاطمہ، سحر، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس جی، ہماری اس کلاس میں ایک لڑکی آتی ہیں سکینہ نصحت اور نشاط فاطمہ، یاد ہے آپ لوگوں کو اپنی اس کلاس کا؟ نشاط کے والد اور سکینہ نصحت کے تائے ہوئے پاپا کے بڑے بھائی، ان کا انتقال ہوا تھا کل پرسوں جی۔ تو آپ لوگ گروپ میں بھی دیکھا ہوگا، سبت حسن بھی نام سے آیا ہے، غلام عباس بھی، دونوں نام سے مولانا تھے جی۔ اور 30-35 سال سے کہاں پیہانی میں اشرا پڑھتے تھے، ہردوئی میں، اور ہیں وہ اکبر پور کے، فیملی ممبئی میں رہتی ہے، ممبئی میں اشرا پڑھ رہے تھے، وہاں اٹیک آئے، مجلس پڑھنے گئے تھے اور ان کا انتقال ہوا۔ آپ سب لوگ ان کے لیے فاتحہ پڑھیے گا، جو ممکن ہو سکے اصالہ ثواب فرمائیے گا۔ اور ایک لڑکی اسی کلاس میں پہلے آتی تھی، اس سال نہیں، وہ پچھلے سال کافی وقت سے نہیں آ رہی ہیں، اس سے پہلے لگاتار آتی تھی، فرحین، سیدہ فرحین، وہ بھی ممبئی کی تھی۔ ان کے والد کا بھی کل اچانک سے پتہ نہیں کیسے کیا ہوا، انتقال ہو گیا، اور ان کے والد کا نام اشفاق، میں نے میسج ڈالا بھی تھا، آپ سب لوگ ان کے لیے بھی فاتحہ پڑھیے گا، اور جو اصالہ ثواب کر سکیں کیجیے گا انشاءاللہ۔ جی، ہماری گفتگو کتاب نحو مقدماتی میں چل رہی تھی، کس چیز کے بارے میں؟ نواسخ۔ اس سے اوپر اگر دیکھیں تو کس چیز کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی؟ مرفوعات۔ اس سے اوپر اگر دیکھیں تو کیا کس کی بات چل رہی تھی؟ اسم کا اعراب۔ اس سے اوپر دیکھیں تو فعل کا اعراب بیان ہو چکا تھا، مین بحث تھی اعراب کی، مین بحث تھی سمرین فاطمہ کے ساتھ کون لیفٹ ہوا؟ رئیسہ لیفٹ ہوئی جی۔ اعراب کی بات چل رہی تھی، بتایا تھا کہ یہ گفتگو کا ریلیشن کہاں سے ہے؟ عامل اور معمول سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ عامل اور بتایا تھا کہ عربی زبان میں جب کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایک کلمہ دوسرے کلمے میں اثر ڈالتا ہے جی، یا عمل کرتا ہے۔ جو کلمہ اثر ڈالتا ہے اسے عامل، اور جو اثر کو قبول کرتا ہے اسے معمول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں اگر یہاں پہ لکھوں نصرہ سعیدن، ایک نصرہ ورڈ اٹھایا میں نے، ایک سعید اٹھایا، دونوں کو آپس میں ترکیب دے دی، ہو گیا نصرہ سعیدن، نصرہ تو ایک نے دوسرے میں اثر ڈالا۔ کس نے اثر ڈالا؟ یہاں پہ نصرہ نے اثر ڈالا، نصرہ نے اثر ڈالا، جو اثر ڈالے اسے کیا کہتے ہیں؟ عامل۔ اور جو اثر کو قبول کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ معمول۔ اثر ڈالنے والا عامل، اثر قبول کرنے والا معمول، اور اثر ہے وہ کیا ہے؟ جو اثر ڈالا وہ کیا اثر ڈالا؟ یہ اثر ڈالا، اس اثر کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ اس اثر کو کہتے ہیں سعیدوں میں کیا اثر ڈالا؟ رفع کا اثر ڈالا۔ خالد میں کیا اثر ڈالا؟ اگر من ہوتا تو من عامل ہے، مثال کے طور پر من نے کیا اثر ڈالا؟ جر۔ سمجھ میں آیا؟ تو اسی ایک مثال میں کتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ عامل، معمول، مربی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیسے؟ جب عربی کلمات کو آپس میں دیکھیے، نصرہ یہاں پہ ایک نصرہ تھا، ایک یہاں پہ مثال سعید تھا، ایک یہاں خالد تھا، الگ الگ شہروں میں رہ رہے تھے، ان کو ہم نے اٹھا کے لا کے ایک جگہ ترکیب دے دی۔ اب ہو گیا، پہلے ایک سعید تھا، خالد تھا، اب ہو گیا سعیدن، خالد جی۔ بولیے جی۔ تو
نصارا سعید خالدن کلام بن گیا. تو اب عربی کلمات کو جب آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو ایک ان میں دوسرے میں اثر ڈالتا ہے. جو اثر ڈالے اسے عامل، جو اثر کو قبول کرے اسے عامل، اور جو عامل اثر ڈالتا ہے اس اثر کو کہتے ہیں اعراب. اس اثر کو کہتے ہیں اعراب. نصارا نے کیا اثر ڈالا سعید اور خالد میں؟ اسے سعید دن کر دیا، اسے خالد دن کر دیا. سمجھ میں آئے؟ جی. تو مورب کسے کہتے ہیں؟ مورب وہ کلمہ ہے کہ سعید اور خالد. مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. ابھی نصارا ہے تو یہ سعیدن ہے، ابھی خالدن ہے. جی. اور اگر یہ ہوتا نصر کو تو پھر یہ ہوتا سعیدن، نصر کو سعیدن ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ مین ہوتا تو سعیدن ہوتا. دیکھیے معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے. جی. اب مبنی کلمہ کیا ہے؟ مبنی وہ کلمہ ہے جو عامل بدل جائے تب بھی نہ بدلے. اگر یہاں پہ نصر ہاذا من ہاذا رائے تو ہاذا ہر حالت میں عامل بدلتا ہے تو اس کے باوجود بھی ہاذا ہی رہتا تو اسے کہتے ہیں مبنی. تو معرب مبنی سمجھ میں آ گیا. پھر اعراب معرب پہ آتا ہے اعراب، بنا پہ آتی ہے، مبنی پہ آتی ہے بنا. جی. معرب پہ آتا ہے معرب کی جو لوگ آگے کی ساتھ تھوڑی بہت پڑھ چکے ہیں سو غیر ثلاثی مجرد سے معرب اصل میں کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. کیا ہے؟ معرب. معرب علامت مضارع کو ضمہ دے کے اعراب یوں بنے کو اس کی جگہ میں مضمومہ قابل عامل کو کسرہ دے تو اس میں فاعل، فتحہ دے تو اس میں مفعول ہوتا ہے. معرب اعراب دیا ہوا. تو یہ سعید اور خالد معرب ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں اعراب دیا گیا ہے، اسے رفع دیا گیا ہے، اسے نصب دیا گیا ہے. تو معرب وہ کلمہ ہے، بولیے، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، جس کو اعراب دیا جاتا ہے. اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب اسی اثر کو کہتے ہیں جو عامل کی وجہ سے جی عامل کی وجہ سے معرب کلمے کی جو آخری حرکت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اعراب، اور بنا مبنی کلمے کی آخری حالت کو بنا کہتے ہیں. اعراب چار طرح کا ہوا: رفع، نصب، جر اور جزم. رفع، نصب اور جر آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ اسم میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رفع، نصب اور جر فعل میں آتا ہے. ٹھیک ہے. مبنی میں آتی ہے بنا. بنا اعراب کیا ہوا؟ رفع، نصب، جر اور جزم. اب بنا کیا ہوئی؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون. جی. تو یہ بات چل رہی تھی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات اس مثال سے اتنی چیزیں ریوائز کر لی تو ہم نے یاد ہے شروعات میں کیا کہا تھا؟ کلمہ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ یا تو وہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ منہ سے نکلی ہوئی آواز. لفظ آپ جانتے دو طرح کا ہوتا ہے، محمد اور مستعمل. محمد جس میں کوئی معنی نہ ہو، منہ سے نکلی لفظ ہے، منہ سے نکلنے والی آواز، لیکن معنی ہے کیسے؟ چائے ہوا. تو معنی دار اگر ہے تو اسے لفظ مستعمل کہتے ہیں ورنہ محمد. لفظ مستعمل تو کلمہ کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ کلمہ. لفظ وہ آواز جو منہ سے نکلے اس کے معنی ہوں، وہ آواز جو منہ سے نکلے وہ معنی یا تو مستقل ہوں گے یا مستقل وہ معنی مستقل نہ ہوں گے. یعنی اپنے معنی وہ معنی تو ہے لیکن مستقل نہیں ہے. وہ معنی سمجھنے کی جیسا مقام ویسے معنی، جیسے مقام وہ معنی. بولیے جی. وہ معنی مثال کے طور پر حرف جو معنی ہے. من منہ سے نکلی میری آواز ہے نہیں جی. من کے معنی ہے مستعمل ہے، لیکن من کے معنی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہاں سے من المدرسہ سے. جی کہاں سے؟ من البیت. من کے معنی ابتدائیت ہے، لیکن یہ ابتدائیت کے معنی کب سمجھائے گا؟ دوسرے سے مل کے سمجھائے گا. ابتدائیت کہاں سے؟ مدرسے سے. ابتدا کہاں سے؟ گھر سے. ابتدا کہاں سے؟ فلاں جگہ سے. ابتدائیت کے معنی من کے ہیں، لیکن یہ من جب تک اکیلا ہے ابتدائیت کے معنی تو رہیں گے ابتدائیت، لیکن سمجھ جا نہیں پائے گا جب تک کہ وہ کسی سے مل نہ جائے.
تو یہ کہتے ہیں نہ مستقل معنی نہ ہونا، مستقل معنی نہ ہونا، معنی مستقل نہیں ہوتے حرف کے، یعنی ہر کلمہ تو ہے، یعنی وہ لفظ جس کے منہ سے نکلنے والا لفظ جس کے معنی ہوں، لیکن یہ معنی ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسرے پر، یا پھر معنی مستقل ہوتے ہیں، معنی مستقل ہوتے ہیں یعنی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اب جو معنی مستقل ہوتے ہیں یا تو اس میں زمانہ پایا جائے گا تو پھر، اور اگر معنی مستقل ہے لیکن زمانہ نہ ہو تو اسم، ٹھیک ہے۔ بتایا تھا صرف مقدماتی میں بھی، کہ صرف مقدماتی میں کیا بتایا تھا، صرف حرف سے گفتگو نہیں کرتا کیونکہ اس کے معنی تو کیا، کیونکہ یہ حرف بدلتا نہیں ہے، کیونکہ حرف، اب ہماری بات کیونکہ صرف میں نہیں چل رہی ہے، نحو میں چل رہی ہے، نحو میں اعراب کی گفتگو ہوتی ہے، تو اعراب بتایا کہاں آتا ہے، معرب کلمے میں، بنا کہاں آتی ہے، مبنی کلمے میں۔ حرف جتنے بھی ہیں سب مبنی ہیں، حرف جتنے بھی ہیں مبنی ہیں، 17 تو حرف جان ہیں، اور جانے کتنے حرف ہیں، اور نہ جانے کتنے حرف ہیں، مائے نافیہ، لائے نافیہ، اور کتنے حرف ہیں، کتنے حرف ہیں، حرف جر اکیلے 17 ہیں، تو اور نہ جانے کتنے حرف، جتنے بھی ہیں سب مبنی ہیں، لہذا اعراب کی گفتگو اس میں ہوگی نہیں، کیونکہ اعراب تو معرب کلمے میں آتا ہے، اور حرف ہوتا ہے مبنی، اس میں بنا آئے گی، کوئی حرف آپ کو ملے گا مبنی بر سکون، کوئی حرف ملے گا آپ کو مبنی بر سکون، کوئی حرف ملے گا آپ کو مبنی بر، کوئی حرف مثال کے طور پر ملے گا آپ کو مبنی بر مبنی بر، اس پہ ضمہ ہوگا، فتح ہوگا، اینا، اینا تو اسم ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہر جتنے بھی ہیں وہ سب مبنی ہیں، یعنی ان کے بنا جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں، بچتے ہیں فعل اور اسم، فعل کا فعل اکثر مبنی ہوتے ہیں، زیادہ تر فعل ایک فعل مضارع ہے وہ بھی دو صیغے چھوڑ کے، کیونکہ دو صیغے تو اس میں بھی مبنی ہیں، چھٹا اور بارہواں، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، دو صیغے اس میں بھی مبنی ہیں، اس کو چھوڑ کر فعل مضارع معرب ہے، لیکن اگر فعل مضارع سے نون تاکید، جو کہ میں نے کہاں پڑھایا تھا مثال میں، نون تاکید اگر مل جاتا ہے، نون ثقیلہ خفیفہ، ہلکے باس جو اس میں بھی معرب ہے، جہاں پہ الف فاصل آتا ہے، جہاں پہ الف، یاد ہے میں نے بتایا، ہوٹ کی طرف مت دیکھیے گا، سوجن کرنے کے بعد اتنا ہے ورنہ اتنا موٹا ہو گیا یہاں دانا نکلا، ٹھیک ہے۔ تو فعل اکثر مبنی ہوتے، بس ایک فعل مضارع ہے جب وہ نون تاکید سے خالی ہو اور چھٹے اور 12ویں صیغے کو چھوڑ کر فعل معرب ہے، فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کی گفتگو پڑھ لی تھی کہ فعل مضارع میں کیونکہ فعل ہے، فعل پہ کیا کیا آ سکتا ہے، رفع آ سکتا ہے، نصب آ سکتا ہے، اور جزم آئے گا، جر تو اس میں آتا ہے، تو فعل مضارع کی 3 حالتیں ہیں معرب والے کی، کس کی، معرب والے کی، یا تو اس پر رفع آئے گا یا نصب آئے گا یا جزم، فعل مضارع پر رفع کب آئے گا، جب وہ نصب دینے والے یا جزم دینے والے عامل سے خالی ہو، وہ عامل جو نصب دیتا ہے، وہ عامل جو جزم دیتا ہے، اس سے اگر خالی ہے فعل مضارع، تو فعل مضارع کیا ہوگا، اس پہ رفع آئے گا، کیا آئے گا، رب، میں یہ کوئی نئی بات پڑھ رہا ہوں، پیچھے سے شروعات سے دوہرا رہا ہوں، رب آئے گا جب فعل مضارع پر رب نصب دینے والا کوئی عامل نہ ہو، نہ ہی جزم دینے والا کوئی عامل ہو، تو رب آئے گا۔ رب کی علامت کیا ہے فعل مضارع میں، فعل مضارع میں رب کی علامت کیا ہوگی، ضمہ، 5 جگہ پہ ضمہ، 7 جگہ پہ نون، وہ تو ضمے ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 4 7 13 14 نمبر کے صیغے میں علامت رب جو ہوگی وہ رب کی علامت ضمہ ہوگی، چاروں تسنیہ، جمع مذکر غائب و حاضر، واحد مؤنث حاضر، 7 جگہ پہ علامت رب نون ہوگا، چاروں تسنیہ میں نون پہ کسرہ ہوتا ہے، اس کسرے کو علامت مت دینا، نون ہے،
اور جمع مذکر غائب حاضر اور واحد مؤنث حاضر. جمع مذکر غائب تو حاضر اور واحد مؤنث حاضر، ان تین چیزوں میں نون اعرابی پہ فتحہ ہوتا ہے. ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا، ان پہ نون اعرابی پہ فتحہ ہے. یہ اعراب نہیں ہے، اعراب تو نون ہے. ٹھیک ہے، 4 تسنیہ نون، یہ 7 نون جو ہے وہ کیا ہے اعراب. 7 5 12 دو چیزیں مبنی ہوتی مان لیا. چلیے ہم نے فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب نصب یا جزم دینے والے عامل سے خالی. اور مرفوع ہوگا تو علامت رفع کیا ہوگی؟ ضمہ. فعل مضارع مرفوع کب ہوگا؟ جب فعل مضارع پہ نصب دینے والا عامل آ جائے. جب فعل مضارع پہ نصب دینے والا تو جب فعل مضارع منصوب کب ہوگا؟ جب نصب دینے والا. منصوب جب ہوگا تو علامت نصب کیا ہوگی؟ جہاں جہاں ضمہ کا مضارع مرفوع میں وہاں وہاں فتح آ جائے گا، اور جہاں جہاں نون اعرابی کا وہ ہاں. اس میں 3 سوال ہو جائیں گے کہ نصب دینے والا. پہلا سوال فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے؟ جب نصب دینے والا عامل آ جائے. منصوب ہوگا تو علامت نصب کیا ہوگی؟ فتح اور حذف نون. نصب دینے والے عامل ہیں کیا؟ ان لن کے اذن. دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ڈائریکٹ نصب دیتے ہیں جو ان لن کے اذن، کچھ ایسے ہیں جو ان کے بعد ایک اصل میں انہی پوشیدہ ہوتا ہے حتی وغیرہ. دوسرا ہوتا ہے کا جب جزم دینے والا عامل فعل مضارع کے شروع میں آ جائے. 2 سوال، 3 یہاں بھی بنیں گے سوال. پہلا سوال فعل مضارع مجزوم کب ہوتا ہے؟ جب جزم دینے والا عامل آ جائے. مجزوم ہوگا تو علامت جزم کیا ہوگی؟ جہاں جہاں مضارع مرفوع میں ضمہ تھا وہاں وہاں ساکن ہو جائے گا، جہاں جہاں نون اعرابی تھا وہ اس کی طرح یہاں بھی گر جائے گا. تیسرا سوال جزم دینے والے عامل ہیں کیا؟ کا 2 طرح کے ہیں. فعل مضارع کو جزم دینے والے عامل 2 طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، لم، لما، لام عام، لا لم ینصر، لما ینصر، لام عام، لینصر. یاد ہے فعل عامل کی کرتا ہے لینصر. اور لا ینصر فعل ناہی لا ینصر. لیکن کچھ کلمات ایسے ہیں جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. وہ کلمات جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں ادات شرط. ادات شرط یعنی وہ ادات شرط جو ہیں وہ 2 فعل کو جزم دیتے ہیں. ان تنصر جب وہ شرط جس ان 2 فعلوں میں سے پہلا فعل شرط کہلاتا ہے، دوسرا جواب شرط کہلاتا ہے یا جزا بھی کہتے ہیں. جی ان تنصر اگر تم مدد کرو گے تو جزا کیا ملے گی تمہیں؟ میں تمہاری مدد کروں گا. ان تنصر ینصرکم اللہ، کیا ہے؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اگر تم مدد کرو گے، شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم مدد کرو گے تو جزا کیا ملے گی؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تمہاری مدد کرے گا. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم مدد کرو. پہلا تو شرط جو ہے وہ ان ہے، متا، ازما ہے، سما، ازما ہے، ان سب میں ان اور ازما تو حرف ہیں. باقی متا، اینا، اینما یہ سب اسم ہیں. اس میں شرط کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ بہرحال یہ بتا دوں فعل کی گفتگو ہماری تمام حرف سے گفتگو ہوتی نہیں کیونکہ حرف مبنی ہوتا ہے، مبنی پہ اعراب نہیں آتا. ہماری بات اعراب کی چل رہی ہے. فعل اکثر مبنی ہوتے ہیں، ایک ہی فعل معرب ہے اپنا جزم آتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، بچتا ہے اسم. اسم اکثر معرب ہوتے ہیں، بعض مبنی ہوتے ہیں. مبنی میں نے بتایا کون کون سے ہوتے ہیں. اسماء شرط ہیں جو ابھی میں نے بتایا. اسماء استفہام ہے، اینا، اینا اسم ہے لیکن استفہام ہے، اینا ہی اینا. ضمیر اسم ہے لیکن مبنی. ضمیر، اسم اشارہ، یہ سب کیا ہے؟ بہت سی چیزیں جو کچھ ہیں وہ مبنی. باقی اکثر اسم معرب ہے. کیونکہ اکثر اسم معرب ہے گفتگو اس میں زیادہ ہے. اسم اکثر معرب ہیں تو اس میں اعراب کیا کیا آ سکتا ہے؟ بولیے.
रफ आ सकता है, नस्ब आ सकता है, लेकिन जब नहीं आता है तो जर आता है। हमारी गुफ्तगू अभी यही चल रही है, पहले की तमाम करके। इसम पे रफ कब आता है? 9 मकामात। देखिए 10-12 दिन यहाँ नहीं का गया हुआ था घर, तो मैंने आपको पूरी किताब रिवाइज करा दी ताकि आप जी 9 मकामात ये इसम पे रफ कब आता है? 9 मकामात पे। 9 इसम पे रफ कब आता है? लेकिन 9 जब इसम पे मकामात रफ आएगा तो अलामत रफ, फेल में तो जम्मा नून था, लेकिन इसम में अलामत रफ अलग होती है। क्या होती है इसम में अलामत रफ? अलिफ वाव या तो जम्मा होगी, या अलिफ होगी, या जमा मुकस्सर, जमा मुअन्नस सालिम, और इसमें मुफरद में अगर इसमें अलामत रफ क्या होगी? जम्मा। इसम अगर तस्निया है और वो मरफू वाक़ हो रहा है अलामत रफ ज़ैदाने कायमाने, वाव होगा कहाँ? जमा मुज़क्कर सालिम में और अस्माए सित्ता में, ज़ैदूना अबू। ठीक है, लेकिन इसम होगा कब मरफू? इसम जब फाइल वाक़े हो। फाइल किसे कहते हैं? फाइल एक ऐसा इसम है, मरफू है, जो फेल मालूम के बाद आए, फेल मालूम की निस्बत इसकी तरफ दी जाए। नसरा सईदुन, नसरा देख रहे हैं आप लोग? नहीं सही फाइल एक ऐसा इसमें मरफू है जो एक फेल मालूम के बाद आए और उस फेल की निस्बत इसकी तरफ दी जाए। जी, नाइब फाइल इसम कब मरफू होगा? जब फाइल वाक़े हो। इसम कब मरफू वाक़े होगा? जब नाइब फाइल वाक़े हो। नाइब फाइल एक ऐसा इसम है, इसकी तरह मरफू है, इसकी तरह एक फेल के बाद आ रहा है, इसकी तरह। फर्क यह है कि फेल मालूम के बाद आता है, ये फेल मजहूल की तरफ। उस फेल की निस्बत इसकी तरफ दी जाए, उसी की तरह। फर्क यह है कि इसमें फेल मालूम की निस्बत दी जाती है, यहाँ फेल, जिसमें अहकाम तकरीबन एक ही है। वही जो हमने बताया था कि फाइल इसमें जाहिर हो, चाहे वो मुफरद हो, चाहे सईदाने, चाहे सईदूना, फेल मुफरद ही आएगा। फाइल मुज़क्कर है तो फेल मुज़क्कर, फाइल मुअन्नस हकीकी हो तो फेल मुअन्नस आएगा, नसरत फातिमा हो। लेकिन अगर तलाअत शम्स या तलाअत शम्स, अश-शम्स क्या है? मुअन्नस मजाजी है। फाइल अगर मुअन्नस मजाजी इसमें जाहिर हो तो फेल को मुज़क्कर भी ला सकते हैं और वो सब अहकाम से। तो ये 9 मकामात पे मरफू होता है, जब फाइल वाक़े हो, जब नाइब फाइल वाक़े हो। 2 तीसरा चौथा, तीसरा जब मुब्तदा वाक़े हो, चौथा जब खबर वाक़े हो। मुब्तदा किसे कहते हैं? मुब्तदा ऐसा इसम है, मरफू है, जो इब्तिदाए कलाम में आए और एक हुक्म की निस्बत उसकी तरफ दी जाए। एक हुक्म की निस्बत उसकी तरफ। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन, चलिए नाइमुन, ज़ैदुन सो रहा है। ज़ैद इसम है, मरफू है, इब्तिदा में और एक हुक्म की निस्बत, कौन से हुक्म की? सोने की निस्बत दी जा रही है। ये मुब्तदा। खबर किसे कहते हैं? वही हुक्म है जो मुब्तदा की तरफ दिया जाता है, ये मरफू होता है, ये भी मरफू होता है। समझ में आया? 4 इसम कब मरफू होता है? जब फाइल वाक़े हो। इसम जब नाइब फाइल वाक़े हो, इसम जब मुब्तदा वाक़े हो, इसम जब खबर वाक़े हो तो मरफू होता है। खबर की जिसमें हमने गिनाई थी कि खबर कभी मुफरद होती है, कभी जुमला, कभी शिबे जुमला। मुफरद भी कभी मुश्तक होती है, कभी ज़ैदुन असदुन जामिद होती है। ठीक है, और कभी जुमला भी इस्मिया होता है या फेलिया, शिबे जुमला भी जार व मजरूर होता है या। हुक्म क्या है? 2 अलग अलग हुक्म है। अगर 2 चीजें आ जाएगी, खबर अगर जुमला हो, चाहे इसमें चाहे फेलिया, खबर अगर शिबे जुमला हो, चाहे ज़र्फ या जार मजरूर, ठीक है, तो वो मबनी कलमे के हुक्म में है, इनका इराब महली होगा। मबनी कलमे के हुक्म में है, इनका इराब। लेकिन अगर खबर मुफरद हो तो 2 तरह की होती है, मुफरद या मुश्तक या जामी। मुफरद या मुश्तक या जामी। अल-उलमा मुब्तदा, सिराजुल उम्मत। सिराज क्या है? खबर है,
مبتدا خبر. سراج بھی مفرد ہے، نائم بھی مفرد ہے. مفرد سے مراد کیا ہے؟ جملہ نہیں ہے، شبہ جملہ نہیں ہے. کبھی آپ کہیں مفرد ہے تسمیہ نہیں ہے، نہیں، تسمیہ جمع یہاں پہ مفرد ہی مانے جائیں گے جی، کیونکہ جملہ نہیں، جملہ شبہ جملہ. بہرحال کہہ رہے ہیں خبر اگر مفرد ہے اور مفرد میں بھی اگر مشتق ہے، خبر مفرد مشتق ہے تو ہمیشہ خبر اپنی مبتدا سے مطابقت کرے گی، عدد میں اور جنس میں. عدد میں اور عدد میں یعنی اگر خبر مشتق ہے، مفرد ہے مشتق ہے، تو اگر مبتدا مذکر تو یہ بھی مذکر زید نائم جی، اور اگر مبتدا مؤنث ہوتا فاطمہ تو نائمۃ یہ بھی مؤنث ہوتا. یہ تسنیہ ہوتا زیدان تو یہ ہوتا نائمان، یہ ہوتا زیدونا تو یہ ہوتا نائمونا، یہ ہوتا فاطمہ تو نائمتن، الفاطمتان نائمتان، الفاطمیات نائماتن. تو مفرد تسنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں ہمیشہ خبر مبتدا سے مطابقت کرے گی، سملر رہے گی. جب خبر مفرد ہو اور مشتق ہو. لیکن اگر خبر مشتق ہے لیکن جامد ہے تو پھر مطابقت واجب نہیں ہے. علماء جمع ہے، مفرد ہے. باقی بچا یہ تو مفرد کی تھی. جملہ شبہ جملہ میں نے بتائی دیا، مبنی کلمے کے ہوتے ہیں، ان حکم میں ہوتے ہیں، ان کا اعراب محلی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے. پھر ہم نے بتایا تھا خبر کی یہ قسمیں ہر بہت سی جگہ کام آئیں گی. اسم کا مرفوع ہوتا ہے جب فاعل واقع ہو، فاعل واقع ہو، نائب فاعل واقع ہو، مبتدا اور سے تین کا اسم دو کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تین کا اسم دو کی خبر مرفوع ہوتی ہے. نواسب کسے کہتے ہیں؟ لغت میں ناسب کے معنی ہے لاگو کرنے والا، باطل کرنے والا. اصطلاح میں کہا کہ کچھ کلمات ہیں جو مبتدا خبر پہ داخل ہو کر ان کے عمل کو باطل کر کے ایک نیا عمل اپنا دیتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر، خبر کو اپنی خبر بنا کر. پہلے خبر تھی مبتدا کی لیکن اب خبر نواسب کی ہو جائے گی. پہلے مبتدا تھی لیکن اب یہ اسم ہو جائے گا نواسب کا. ابھی نواسب اعراب کے اعتبار سے، اعراب دینے کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو مبتدا خبر پہ داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب. کچھ وہ ہیں جو اسم کو نصب، خبر کو رفع دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ہم نے تین پڑھ لیے جو اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں. کون کون سے؟ پہلا افعال ناقصہ پڑھ لیے. افعال ناقصہ کانا ٹھیک ہے، افعال ناقصہ پڑھ لیے. ما لا شبیہ لہذا پڑھ لیے. ما زید قائما جی بولیے، جو اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں. لیکن ایک ہے افعال مقاربہ، وہ بھی اسم کو رفع اور خبر کو نصب. قادا زیدون نزدیک تفریق. کہا کہ یہ جو افعال مقاربہ ہیں یہ تین طرح کے ہیں. نہیں، کچھ وہ ہیں جو خبر کی امید پر، خبر کے واقع ہونے کی امید پر دلالت کرتے ہیں. عسى زید ان یتوب، امید ہے کہ زید کھڑا ہو جائے، یا ان یتوب توبہ کر لے، امید ہے. لیکن کچھ وہ ہیں جو خبر کے نزدیک میں واقع ہونے پر دلالت کرتے ہیں. قال زید یقرؤ، نزدیک تک زید ڈوب جائے. لیکن کچھ افعال مقاربہ ایسے ہیں جو شروع پہ دلالت کرتے ہیں. جی طفق زید یقرأ، زید نے پڑھنا شروع کیا. لیکن ایک چیز ہے جو ما اور لا شبیہ لیسا اور افعال ناقصہ میں سے نہیں تھی، اس میں الگ ہے. ما اور لا شبیہ لیسا کی خبر اور افعال ناقصہ کی خبر سیم وہی ہیں جو مبتدا کی خبر کی قسمیں تھیں. اعراب میں فرق ہو جائے گا. مبتدا کی خبر ہوتی ہے مرفوع لیکن ان کی خبر ہوگی منصوب. جملہ شبہ جملہ ہے تو محلاً منصوب ورنہ ایسے منصوب. لیکن افعال مقاربہ کی خبر کی یہ قسمیں نہیں بنتی. فقط پہلی بات تو جملہ ہوتی ہے، جملہ بھی نہ تو مفرد ہوتی ہے نہ شبہ جملہ، جملہ ہوتی ہے.
جملہ بھی اسمیہ نہیں ہوتی، فعلیہ ہوتی ہے. فعلیہ میں بھی ماضی نہیں فقط مضارع ہے. یا یہ کہو اتنی بات گھمانے سے بہتر افعال مقاربہ کی خبر ہمیشہ پہلے مضارع ہوتی ہے. جی جی آپ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کی عبارت ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے میں نے پوری کتاب آپ کو ایسے ہی جہاں تک پڑھا ہے وہاں تک ریوائز کر دی. کروا دیں. جی درس دہم نواسخ افعال مقاربہ اور حروف شبیہ الیسا. پچھلے والے درس میں ہم نے افعال ناقصہ کو پڑھا تھا، اس کی تمرینیں کی تھیں. اس میں ہم نے افعال مقاربہ اور حروف شبیہ الیسا پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ بیچ میں گھر چلا گیا تھا، عبارت پڑھنا باقی تھی، اس لیے ریوائز کرائے. آئیے افعال مقاربہ افعال ناقصہ ہی کی طرح برسر مبتدا و خبر درآمد، مبتدا اور خبر کے اوپر آ کر وہ اسم را رفع، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. وہ برس دستیان، اور یہ تین قسمیں ہیں، تین گروہ میں بٹتے ہیں یہ افعال مقاربہ. کیسے تین دستوں میں؟ نمبر ایک افعالی کے وہ افعال مقاربہ کے جو نزدیک بودن وقوع خبر، خبر کے وقوع کے نزدیک ہونے پر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے ہیں وہ؟ قادا، قربا اور شقا. یہ تین افعال مقاربہ ایسے ہیں جو خبر کے نزدیک میں واقع ہونے پر دلالت کرتے ہیں. معنی کیا ہوں گے قادا، قربا اور شقا کے؟ نزدیک ہے یا نزدیک تھا. ٹھیک ہے، میں کہوں قادن کو نزدیک تھا یا نزدیک ہے کہ بچہ ڈوب جائے؟ نزدیک تھا کہ بچہ ڈوب جائے یا نزدیک ہے کہ بچہ ڈوب جائے؟ قادل ولدو یغرقو، تو ہم کہیں گے قادا افعال مقاربہ میں سے ہے. جی ولدو اس کا اسم ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے. ولدو اور یغرقو فعل ہے، ہوا اس کا فاعل ہے. فعل اور فاعل علی مضارع مرفوع ہے یغرقو، کیونکہ اس پہ ناصب و جازم نہیں ہے، مرفوع ہے. لیکن یہ فعل اور فاعل محلان منصوب ہے کیونکہ قادا کی خبر، کیونکہ قاعدہ اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتا ہے. لیکن کچھ افعال مقاربہ ایسے ہیں افعال کے بر امیدواری نسبت وقوع خبر، خبر کے واقع ہونے کی بنسبت امیدواری پہ دلالت کرتے ہیں. وہ کون کون سے؟ عصا، ارا، رقا. ترجمہ کیا ہے ان کا؟ امید ہے. عصا اصل مذنبو، اصل مذنبو ان یتوبا، اصل مذنبو ان یتوبا. ادھر دیکھیے اصل کون ترجمہ کرے گا؟ کون ترجمہ کرے گا؟ المسلمو جیسے گنہگار توبہ کر لے. کیا ترجمہ ہوگا؟ امید ہے کہ گنہگار توبہ کر لے. امید ہے کہ گنہگار توبہ کر لے. امید ہے کہ گنہگار توبہ کرے. اصل مذنبو اعراب کیسے کریں گے؟ بقول یاسین صاحب کے اعراب کیسے کریں گے؟ یا اگر ہم نحو صرف پڑھ لیں تو کیا کہیں ترکیب کیسے کریں گے؟ کیونکہ نحو پڑھ رہے ہیں، اس صرف ہمیں تجزیہ کرنا سکھاتی ہے، نحو ہمیں ترکیب کرنی سکھاتی ہے. ایک سبجیکٹ کا نام ہے تجزیہ و ترکیب. تجزیہ و ترکیب، تجزیہ ہمیں علم صرف سکھاتا ہے کہ جی کہ یہ یتوبہ کیسے بنا. تابا یتوبو ثلاثی مجرد، تابا یتوبو فعل مضارع ہے، کیسے بنا ہے؟ بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، فعل مضارع کیسے بنائی ہے؟ تجزیہ. جی کیسے کہیں گے؟ تجزیہ. تو یتوبو فعل ہے، مضارع ہے، حروف اصلی تے واو بے توبہ ہے. نہیں مادہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اب تو افعال مقاربہ میں سے ہے المذنب. اور نحو ہمیں ترکیب کرنا سکھاتا ہے، ملانا. آسان فعل مقارب افعال مقاربہ افعال مقاربہ میں سے ہے. المذنب اس کا اسم ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، کیونکہ اساس مقاربہ سے وہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے. یتوبہ فعل مضارع ہے یتوبہ، لیکن منصوب ہے کیونکہ نصب دینے والا عامل اس پہ داخل ہوا ہے. منصوب علامت کیا ہے؟ فتحہ ہے. لیکن یہ یتوبہ فعل ہوا اس کا
فاعل، فعل اور فاعل مل کے جملہ ہے اور جملے کا اعراب ہے محلی، اور وہ کیا ہے؟ محلی منصوب ہے کیونکہ یہ ہمیں علم نے ہمیں سکھایا، سمجھ پایا؟ اب آپ کہیں گے کہ ابھی آپ نے کہا قادر والو یغرے کو آپ نے فعل مضارع مرفوع یوز کیا، یہاں پہ فعل مضارع منصوب یوز کیا، یہ نحو مقدماتی آگے جا کے پتہ لگے گا۔ افعال مخالفہ کچھ ایسے ہیں جن کی خبر میں جو فعل ہے ان کے ساتھ آتی ہے، کچھ بغیر ان کے، کہیں پہ بغیر ان اور بغیر ان دونوں لا سکتے ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ فی الحال اتنا یاد رکھیے کہ افعال مقاربہ کی خبر فقط فعل مضارع ہوتی ہے، یہ اسم مقرب اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تین طرح کے ہیں، کچھ خبر کے واقع ہونے کے امید پر دلالت کرتے ہیں، کچھ نزدیک ہونے پر، اور کچھ شروع کرنے کے بعد شروع کردن عمل دلالت مقرن، عمل کو شروع کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ شرع، تفقہ، جعل، شروع کر دو، شروع کیا۔ میں کہوں شرع زید یقرأ، زید نے پڑھنا شروع کیا، تفقہ زید یا تفقت فاطمہ تو تقرأ، جی شرعت فاطمہ تو تقرأ، فاطمہ نے پڑھنا شروع فاطمہ نے پڑھنا شروع کیا۔ نقطے وہ کہہ رہے ہیں خبر افعال مقاربہ، افعال مقاربہ کی خبر ہموارے یعنی ہمیشہ سے ہے، ہموارے یعنی ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے۔ قعد الولد یغرب، قعد فعل مقارب ہے، اگر اس کا بھی اعراب کرنا چاہیں، ترکیب کرنا چاہیں تو قعد فعل مقاربہ ہے لیکن فعل ماضی ہے، مبنی بر فتح ہے، قعد الولد قعدہ کا اسم ہے، مرفوع ہے کیونکہ قعدہ رفع دیتا ہے، یغرب فعل ہوا فاعل محلا منصوب ہے کیونکہ جملہ ہے یہ۔ نزدیک ہے کہ بچہ ڈوب جائے یا نزدیک تھا کہ بچہ ڈوب جائے؟ جی یغرق محلن منصوب ہے، محلن منصوب ہے۔ یغرق خود لفظاً مرفوع ہے کیونکہ ناصب اور جازم سے خالی ہے، لیکن یغرق ہوا کے ساتھ مل کے جملہ ہے اور جملے کا اعراب محلن منصوب۔ یا اخلاء لقل المذنب ان یتوب، امید ہے کہ گنہگار توبہ کرے، تو اخلاء لقل کا اسم مذنب ان یتوب جملہ فعلیہ ہے، محلن منصوب ہے۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ میں نے ابھی کر کے دکھا دی۔ قعد افعال مقاربہ میں سے ہے لیکن یہ مبنی بر فتح ہے، کیوں؟ کیونکہ ماضی ہے، قعد قعدو۔ الولد قعد کا اسم ہے، مرفوع ہے، علامت رفع اس کا ضمہ ہے، ظاہر ہے۔ یغرق فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے کیونکہ یہ ناصب و جازم سے خالی ہے اس لیے مرفوع ہے۔ ہوا اس کے اندر پوشیدہ ہے، اس کا فاعل ہے، ہوا محلن مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل یغرق اپنے فاعل سے مل کر ایک جملہ فعلیہ بن جاتا ہے جو کہ خبر واقع ہو رہا ہے قعدہ کی، اور قعدہ کی خبر کو محلن منصوب۔ حروف ابھی ہم نے پڑھ لیا حروف شبیہ لیسا جو کہ میں نے اس سے پہلے پڑھائے تھے۔ حروف شبیہ لیسا تین حرف ہیں، میں نے دو بتائے تھے آپ کو، تین ہیں، ما بھی ہوتا ہے، لا بھی ہوتا ہے۔ ان دیکھیے میں نے ابھی پڑھایا تھا ان تضریب اضریب، ایک ان شرطیہ ہوتا ہے، ایک ان نافیہ ہوتا ہے، ایک ان شرطیہ ہوتا ہے جو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، ایک ان نافیہ بھی ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے گا تین حرف ہیں، ما لا ان، جو کہ مبتدا خبر پر آ کر افعال ناقصہ ہی کی طرح مبتدا کو اپنا اسم کے عنوان سے رفع اور خبر کو اپنی خبر کے عنوان سے نصب دیتے ہیں۔ اللہ ظالم فنعوذ باللہ، تو ما آ گیا تو اب اللہ اس کا اسم ہو گیا، ظالمن اس کی خبر، ماللہ ظالمن، اللہ ظالم نہیں ہے، تو اللہ یا ما کا اسم ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ، ظالمن ما کی خبر ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتحہ۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ ان ھذا بشرا، قرآن میں آیا ہے یہ، ان ھذا بشرا، ان نافیہ ہے، حروف شبیہ لیسا ہے، مبنی بر سکون ہے کیونکہ حرف ہے نا ان، ٹھیک ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، مبنی بر سکون ہے کیونکہ مبنی ہے، محلا مرفوع ہے کیونکہ ان کا کیا ہے؟ اسم ہے، اور بشرن ان کی خبر ہے، منصوب ہے، علامت نصب اس کا فتحہ ہے۔ سبب نامگزاری، ان کو جو حروف شبیہ لیسا کہا گیا ہے، حروف شبیہ لیسا، لیسا کے مشابہات کیوں کہا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا شباہت رکھتے ہیں یہ لیسا سے؟ یہ حروف عمل کے اعتبار سے یعنی رفع اور نصب دینے میں، اور معنی کے اعتبار سے لیسا کے جیسے ہیں، جیسے لیسا
عمل کرتا ہے وہی یہ عمل کرتے ہیں، جو معنی لیسا کے ہیں نہیں وہی اس کے معنی ہے، اس وجہ سے ان کو حروف شبیہ میں لیسا کہا گیا ہے۔ پرسش و تمرین کل انشاءاللہ آپ لوگ اس کی تمرینیں کر کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ میں نے وہی پڑھایا آج، بلکہ روایت کرایا تو میں بار بار پڑھاتا چلا آ رہا تھا، کل اس کی تمرینیں کر کے آئیے گا۔